و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رسول مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم جہاں کہیں بھی دروشی پڑھو تمہارا درود ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ حسین تصور میں گم ہو کر کہ حضور علیہ السلام درود نفیس سماعت فرماتے ہیں، اور بزرگان دین نے فرمایا نہ صرف یہ کہ سرکار علیہ السلام سلام کو سماعت فرماتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس حسین تصور میں گم ہو کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا شرف ہم سب کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے سلسلہ علم و ادب کا موضوع گفتگو ہے بہتر کون۔ دنیا کے اندر ہر بندہ ایک سے ایک بہتر رہنے بننے اور بلکہ اس سے زیادہ بہتر دکھنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتا ہے۔ بعض لوگ دنیاوی جاہ و جلال کو بہتر ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں، بعض لوگ سوٹڈ بوٹڈ رہنے کی پوزیشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، اور اسی لیے مختلف چیزیں اب شخصیت سے زیادہ اشیاء کے ساتھ پرسنالٹی محسوس کی جانے لگی ہے کہ کسی کے پاس مہنگا موبائل ہو تو وہ اسے شو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھتا ہے۔ اب کہیں گاڑی پارکنگ میں لگا کر آیا ہے اور پھر کیسے پتہ چلے کہ اس کے پاس کون سی گاڑی ہے یا گاڑی ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چابی بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کوئی عام فرد نہیں ہیں، ہم گاڑی بھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ مختلف چیزیں ہیں۔ بعض لوگ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے لیکن پھر بھی گلے کے اندر، ہاتھوں کے اندر، انگلیوں کے اندر انگوٹھیوں کی صورت میں، بریسلیٹ کی صورت میں، زنجیروں کی صورت میں ڈھیروں ڈھیر سونا پہن کر اس میں سمجھتے ہیں کہ کوشش ہے۔ مسلمان معاشرے کی بات کیجئے تو ہماری جو نئی پیڑھی ہے وہ غیروں کے رنگ میں رنگی ہوئی اکثریت سے معاذ اللہ نظر آتی ہے۔ پرسنالٹی سمجھا جانے لگا ہے اور معاشرے میں بہتر دکھنے کا شاید ایک یہی ضابطہ اور قاعدہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی ہے۔ حضرت اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو الغرض مال و زر اور حسن و جمال اور ظاہری شومنٹ، کیا یہ چیزیں بہتر سے بہتر ہونے کی علامت ہیں، یا کہ بہتر ہونا جو ہے وہ اور کوئی چیزیں ہیں؟ تو یہ بتائے گا کون؟ میں کسی چیز کو فائنل کر دوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حرف آخر ہو، تو اللہ رسول جس کو بہتر فرمائیں جل جلالہ علیہ السلام، یقیناً وہی بہتر ہے۔ تو اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہ ہماری یہ 2 نشستیں ہوتی ہیں کہ 3، لیکن عنوان بڑا اہم ہے کہ بہتر ہے کون۔ تو اس میں ہم احادیث مبارکہ بھی ذکر کریں گے، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے اقوال بھی ذکر کریں گے کہ ان پاکوں کی بولی میں بہتر کسے قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے کی سب سے پہلے آج حدیث پاک سماعت فرمائیے جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند شریف کے اندر نقل کیا کہ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم، تم میں بہتر وہ ہے، تم میں بہتر وہ ہے، کون ہے بہتر؟ من اطعم الطعام ورد السلام، جو کھانا کھائے اور سلام کا جواب دے۔ آپ نے غور کیا کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خیارکم ارشاد فرمایا ہے، خیارکم، تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور دوسری چیز کے سلام کا جواب دے۔ امام عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانا بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، غربا اور مساکین سب کو شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا، کل ہم اس کو ذکر بھی کر چکے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ حضرت بطول زہرا
صلی اللہ تعالی علی ابیہ و علیہ وبارک وسلم، اور حضور مولا المسلمین امام المتقین شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امامین کریمین سیدین سعدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شفا یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانگی تھی، تو اور پھر وہ 3 افطاریوں کے موقع پر اسیر کو اور یتیم کو اور مسکین کو انہوں نے اپنا کھانا جو ہے وہ دے دیا تھا افطار کا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر صابر اور شاکر نظر آئے۔ تو وہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ 29واں سپارہ سورۃ الدہر ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، مسکینا ویتیما واسیرا، اس کی محبت، کس کی محبت؟ اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر یعنی کہ قیدی کو۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک اللہ کے ولی ہوئے ہیں، 7 سال تک ان کو گوشت کی خواہش رہی، 7 سال تک۔ ایک روز ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے نفس سے حیا آئی کہ 7 سال سے مسلسل میں اپنے نفس کو گوشت کھانے سے روک رہا ہوں، وہ تمنا کرتا ہے کہ یار گوشت کھائیں، لیکن میں اس کو روک رہا ہوں۔ تو 7 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو میں نے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا بازار سے خریدا، تو گوشت خرید کر اسے بھون کر روٹی پہ رکھا ہی تھا کہ ایک بچے کو دیکھا، اور اس بچے سے آپ نے پوچھا کہ کیا تم فلاں کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا تمہارے والد فوت ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا اسے دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے کبھی بھی گوشت چکھا تک نہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی تو حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم کر دیتے اصحاب صفہ کو۔ اس کے بارے میں کئی بار بات ہو چکی ہے۔ یہ وہ کامل الایمان لوگ تھے کہ جن کے پاس دنیا کا مال و زر نہ تھا، اور دامن اسلام میں آتے تو ان کی جائے پناہ کوچہ مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا ہی تھا۔ اور یہ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جو آج بھی قائم ہے، جسے چبوترا یا صحاب صفہ کہتے ہیں۔ تو یہ حضرات وہاں پہ رونق افروز رہتے، کریم آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھتے، رحمت عالم علیہ السلام کے میٹھے بول سنتے، اور اصحاب صفہ میں اگرچہ ان کے وجود میں بعضوں کے پاس ایک چادر ہوتی، بعضوں کے پاؤں جو تھے ان میں جوتے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس میں بڑے بڑے عالی مرتبت لوگ تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب شام ہوتی تو اصحاب صفہ کو تقسیم کر دیتے صحابہ کرام علیہم رضوان میں کہ تم اس طرح کرو کہ کوئی 1 کو 2 کو 3 کو اپنے ساتھ لے جائے اور ان کو گھر کے اندر کر کھانا کھائے۔ تو لے جانے والوں میں ایک عظیم و جلیل صحابی حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ کو یہ سعادت حاصل رہی کہ وہ ہر رات 80 اصحاب صفہ کو اپنے گھر میں لاتے اور ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے، اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان پھر اسی چیز کو اختیار کرتے تھے کہ جس میں بہتری ہے اور جس عمل کو آقا کریم علیہ السلام نے بہتر قرار دیا ہے۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار امتی، یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے، خیار امتی، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں، کون؟ من یطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ولیس فیہ ریاء ولا سمعۃ، لیکن اس کھانا کھلانے کے عمل میں نہ تو ریاکاری ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر سمعہ ہوتا ہے۔ سمعہ سے مراد کیا ہے؟ ریاء و سمعہ یہ بسا اوقات لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ سمعہ یہ ہے کہ بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ میرے اس اچھے کام کو سن کر لوگ اس کی تعریف کریں
اور اس کو اچھا جانے، اس کو سمع کہتے ہیں۔ تو ایک تو وہی ہے کہ جو سامنے موجود ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن مزید تمنا ہو کہ یہ آگے جا کر بھی مشتہر کریں میرے اس عمل کو، تو اگر یہ ہے کہ ان کی واہ واہ سننے کی فقط تمنا ہو تو اس کو سمع کہتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ فرمایا میری امت میں، پہلے تھا تم میں بہتر وہ ہے، یہاں فرمایا میری امت میں بہترین وہ ہیں، وہ میرے امتی بہترین ہیں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائیں، لیکن اس کھانا کھلانے کے عمل میں ریاکاری اور سمع کا عمل دخل نہ ہو۔ غور کرنا چاہیے، شادی بیاہ ہو یا غمی کے موقع، حتیٰ کہ چہلم کے مواقع بھی دیکھیں کہ کہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے، انتظام اہتمام کرتے ہوئے یہ تصور تو ذہن میں نہیں آتا، یہ خیال یا یہ تصور تو دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے مراد شہرت ہے، یا اس سے مراد دھاگ بٹھانا ہے، یا اس سے مراد لوگوں پر واضح کرنا ہے کہ ہم یہ ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کھانا کھلانا کتنا مبارک عمل تھا، ولیمہ سنت ہے، اصال ثواب کے موقع پہ غربا فقراء کو کھلانا ثواب ہے، مہمان جو ہیں ان کو کھانا کھلانا بھی کھلایا جائے گا اور یہ بھی ثواب ہے۔ تو لیکن اگر اس کے اندر ریاکاری اور دوسرے نمبر پر سمع کا مرض پیدا ہو گیا کہ لوگ سن کر دادے دیں، تو پھر اچھا بھلا عمل کے پیسہ بھی خرچ ہوا، سارا کچھ ہوا، صرف واہ واہ ملی، اور وہ بھی عارضی ہوتی ہے، واہ واہ بھی مستقل نہیں ہوتی، بس آئے گئے اور بات ختم۔ آپ غور کر لیں، آج تک افطار پارٹیاں ہوں یا گھروں میں اپنے اعزاء اقربا دوست احباب کی دعوتیں ہوں یا ولیمے کی صورت میں ہوں یا اموات کی صورت کے اندر، یہی کل اور چہلم کے جتنے پروگرامز ہوئے ہیں اس پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوگا، لیکن اب کسی کے خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک ہے عارضی واہ واہ، آگے ایک بڑی پیاری حکایت آ رہی ہے، وہ آپ کو سنیں گے تو انشاءاللہ مزید سمجھ آئے گی۔ ایک ہے عارضی واہ واہ، وہ تو یہیں رہ گئی ہے، اور تعریف کا تو ایک جہاں بسا ہوا ہے کہ تو مجھے حاجی کہہ میں تجھے حاجی کہوں، اس پر بات آ کے رک گئی ہے اور وہ عمل جاری ہے۔ فیس بک والوں کو دیکھ لیں، بولے دوسرے کو لائک کرنا ہے اس کی پوسٹ کو، کیوں کرنا ہے؟ وہ ہماری پوسٹ کو لائک کرتا ہے، حالانکہ وہ پوسٹ قابل لائق ہو کہ نہ ہو، لیکن کریں گے کیونکہ لینے دینے کا سسٹم تو اب یہی ہے۔ تو بامی ربط تعلق ہوں یا بامی معاملات ہوں، یہ سب عارضی اور سطحی ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ پیسہ بھی ضائع نہ ہو، اجر بھی محفوظ رہ جائے، کھانا کھلائیے، اور اللہ رسول کی علی حبہ، یہ مالک کریم نے بیان کیا، اس کی محبت میں، کہ اس کی محبت میں کھلایا جائے تو انشاءاللہ تعالی۔ اور ویسے بھی یہ چیز تو مفت میں مل ہی جائے گی، جس کی خواہش لوگ کرتے ہیں تو ویسے مل جاتی ہے۔ اولیاء اللہ، حضور گنج شکر ہوں، داتا سرکار ہوں، غوث العالمین ہوں، تو حضور غوث پاک تو بادشاہ ہیں۔ تو دادا صاحب نے آپ دیکھیں لاہور کے ٹیلوں پہ ڈیرا لگایا، حضور گنج شکر نے پاک پتن کے مطلب آبادی سے ہٹ کے ڈیرا لگایا۔ شمع جہاں ہو پروانے پہنچ جاتے ہیں، کستوری جہاں ہوگی خوشبو اس کی پھیل ہی جاتی ہے، جہاں حقیقت ہوگی، جہاں سچائی ہوگی، اس کے فیوز و برکات ضرور حاصل ہوں گے، اور جہاں معاملہ برعکس ہوتا ہے تو اس کی نحوست اور بے برکتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمائیے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے۔ بالا خانہ تو آپ سمجھتے ہیں بلائی منظر، اوپر کا حصہ۔ اس بالا خانے کا وصف یہ ہے کہ جو باہر کھڑے ہو کے دیکھے تو اندر کا سب منظر نظر آتا ہے، اور اندر دیکھیں تو باہر کا نظر۔ ہماری دیواریں دیکھ لیں کیسے بھی، وہ شیشے کی لگی ہوں گی تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اینٹ وغیرہ استعمال ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس بالا خانے جو جنت کے ہیں ان کا حسن یہ ہے کہ باہر کا منظر اندر سے اور اندر کا منظر باہر سے نظر آتا ہے۔ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اتنے خوبصورت اور نفیس جو بالا خانے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اس قدر فضیلت اور برکت کی بات ہے۔ ایک اور حدیث مبارک سماعت فرما لیجئے۔ یہ حدیث مبارک جو گوش گزار کر رہا ہوں، اس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر نقل کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب، یعنی وہ چیزیں، وہ اعمال کہ جن کو کرنے سے، اختیار کرنے سے مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ سرکار علیہ السلام نے اس کے ساتھ آیت مبارکہ جو ہے اس کا حصہ سورہ بلد 14ویں آیت ہے
کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یا بھوک کے دن کھانا دینا۔ تو یہ پہلا تھا کہ بالا خانے جنت کے، اور اس حدیث میں مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اب چلیے، جب سخاوت کی بات آئے، بھوکوں کو کھلانے کی بات آئے، تو پھر جب ہم نظر کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کا آستانہ، اہل بیت نبوت کا گھرانہ اور آل اطہار کا گھرانہ جو ہے وہ سخاوت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی ایک حسین جھلک ملاحظہ کیجئے گا۔ یہ امام طبرانی نے مکارم اخلاق کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پر نور امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک زوجہ پاک نے ان کے ہاں پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، تو آپ اپنے ہم پلہ لوگ، یہ امام پاک کی بعض ازواج میں سے ایک زوجہ پاک نے پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کے لیے کھانا اور خوشبو، لذیذ کھانا تیار کیا اور خوشبو بھی ہے، تو آپ اپنے ہم پلہ لوگ دیکھیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر گھر تشریف لائیں۔ جب یہ گھر سے پیغام گیا امام عرش مقام کو، اور لفظ بڑے کمال کے ہیں، یہ قابل توجہ، ہم پلہ لوگوں کو دیکھیں، تو جنتی جوانوں کے سردار، بنو ہاشم کے چشم و چراغ، سرکار امام عرش مقام علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف میں پہنچے، اور وہاں آپ نے جو مساکین اور سائلین تھے ان سب کو اپنے ساتھ، مسکینوں کو، سائلوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور گھر پہنچ گئے۔ جو ہمسایہ خواتین تھیں وہ بھی امام عرش مقام کے ہاں گھر کے اندر پہنچ گئے، تو وہ عورتیں کہنے لگیں کہ جناب یہ آپ کی زوجہ پاک سے کہ آج تے توڑا کار مسکینہ نالی پر گیا ہوا ہے۔ امام علی مقام نے ان مساکین کو بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور خود اپنی زوجہ پاک کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تم پر ہے کہ جتنا کھانا پکایا ہے اور جتنی خوشبو وغیرہ تیار رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز بچا کے نہ رکھنا، سارا کھانا ان کو کھلانا ہے جو لذیذ کھانا تیار ہوا ہے۔ آخر وہ امام علی مرتبت کی زوجہ پاک تھی، حکم کی تعمیل تو لازم تھی، چنانچہ تمام کا تمام کھانا ان مساکین کو کھلایا گیا، اور اسی پر اکتفا نہیں ہوا بلکہ آخر حضور امام علی مرتبت کا گھر ہے جناب، تو امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مساکین کو کپڑے بھی پہنائے، اور کپڑے پہنانے کے بعد وہ خوشبو جو آپ کے لیے تیار تھی وہ خوشبو بھی ان کے کپڑوں پہ لگائی۔ یہ گھرانہ ہے اہل بیت نبوت کا، اور یہ ہے کھلانے کا طریقہ۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں اپنے ہم پلہ لوگوں کو لے کر آئیے گا، اور امام پاک کی نظر دیکھیں، یہی چیز ہے، یہی سمجھنے کی بات ہے کہ اسٹیٹس محض روپے پیسے کا نام نہیں ہے، اسٹیٹس تو دراصل اسی کا ہے کہ جس کا کوئی اسٹیٹس اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوتا ہے۔ جناب ایک حدیث پاک جس کو امام بحقی شافعی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا، جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، پنجابی میں کہتے ہیں رج گیا، پیٹ بھر گیا، اور اس کو پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا، اور ہر 2 خندقوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ تو جس نے کسی مسلمان کو بھوکے کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا کہ کھا پی کر وہ سیر ہو گیا ہے، تو اس کو یہ شرف جہنم سے دوری، جنت کے بالا خانے بھی ملیں گے، مغفرت کے اسباب میں سے بھی ہے، اور اس حدیث نے بتایا کہ یہ جہنم سے دور ہونے کا سبب بھی ہے۔ اور موضوع ہے کہ بہتر کون، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں بہتر وہ ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا انداز کرم دیکھیے، حضرت سیدنا ابراہیم جمحی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضرت سرکار سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا۔ حضرت عباس ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں،
تو آپ کے گھر کی ایک جانب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فتویٰ دیا کرتے تھے، ان سے جو بھی سوال کیا جاتا تو سرکار ابن عباس سوال کا جواب دیتے، اور کمال یہ تھا کہ ہر آنے والے کو، وہ آتے تو تھے اپنے دینی مسائل کو حل کروانے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر آنے والے کو کھانا کھلاتے۔ تو یہ دیکھ کر اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے کہا کہ جو بندہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ضرور آئے، کیونکہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کو فقہ سکھاتے ہیں اور یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا عظیم طریقہ کار، عظیم انداز رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ عالیہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو حضور اقدس علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ذات بابرکات اور حضور کے جمال اقدس کو دیکھنے والوں میں ایک شخصیت سیدنا عبداللہ بن سلام بھی تھے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے مقتدر عالم تھے، اور طبقہ یہود کے اندر ان کو اور ان کے والد کو بڑا اعزاز حاصل تھا، بڑی ان کی عزت تھی، یہودی ان کا بڑا احترام کرتے تھے ان کے علم کی وجہ سے اور ان کی شرافت کی وجہ سے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام نے بس سرکار کی جلوہ گری پہ ایک نظر ان کو دیکھا ہے، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظر جلوہ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو بس پھر وہ صورت من میں گھر کر گئی۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کلام جو زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے میں نے مدینہ منورہ میں اس روز سنا تو وہ حضور علیہ السلام کا ارشاد یہ تھا، اے لوگو سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو۔ مراد اس سے نوافل ہیں۔ کتنی چیزیں بیان کی، سلام عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر مصلی پہ سجدہ ریز ہو جاؤ، نوافل میں مشغول ہو جاؤ۔ ارشاد فرمایا اگر ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ ایک حدیث اور سنیے جس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی کے ایک لقمے اور کھجور کے ایک خوشے، جو گچھا ہوتا ہے، روٹی کے ایک نوالے، ایک برکی، ایک لقمے اور کھجور کے ایک خوشے، اور اس جیسی دوسری چیزیں، یعنی مقدار میں اتنی کم ہی کیوں نہ ہو، جو مساکین کے لیے نفع بخش ہوں، اس کی وجہ سے 3 آدمیوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ روٹی کا ٹکڑا، کھجور کا خوشہ گچھا، یا اس جیسی اور چیزیں جس سے مساکین کو فائدہ ہو۔ ظاہری بات ہے کہ فائدہ اس کو کھانے پینے سے ہوگا، ننگا ہے تو پہننے سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس ایک مختصر قلیل سی چیز کے سبب اللہ تبارک و تعالی 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وہ 3 آدمی کون ہیں؟ پہلا آدمی گھر کے مالک کو، کہ جس نے صدقے کا حکم دیا کہ یہ چیز صدقہ کراؤ۔ نمبر 2، اس گھر کے مالک کی بیوی کو، جس نے وہ چیز درست کر کے دی۔ پانی ہے تو کسی برتن میں ڈال دیا، روٹی کا کسی کو کھلا دو تو اس نے پیڑا، آٹا گوندھ کے پیڑا کیا، روٹی پکا کے دے دی۔ یہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں۔ دوسری یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اور تیسرا کون ہے؟ فرمایا اس خادم کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا جس نے مسکین تک وہ جا کر صدقہ پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، وللہ الحمد حمدن جمیعا۔ یہ ہے مالک الملک جل شانہ کی رحمت اور عنایت۔ اور پھر یاد کیجئے ہمارا موضوع ہے کہ بہتر کون، اور پہلی حدیث پڑھی کہ تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ اور یہ برکات ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا، عمل کتنا مختصر ہے اور مہربان کی عطا کس قدر زیادہ ہے۔ المستطرف کے اندر یہ حکایت درج ہے
کہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک اجنبی شخص ایک علاقے میں آیا اور لوگوں سے سوال کیا کہ اس کو کچھ کھانا کھلا دیں، وہ بھوک میں مبتلا تھا۔ لوگوں نے بات سنی، ان سنی کر دی اور اس شخص کو کھانا نہ کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس شخص کی روح کو قبض کر لے جس اس بندے نے کھانے کا سوال کیا تھا۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام آئے اور اس فقیر بندے کی روح کو قبض کر لیا۔ مؤذن مسجد میں آیا تو اس نے اس فقیر کو جو پچھلی نماز میں سوال کر رہا تھا اس کو اب مردہ حالت کے اندر پایا۔ اس نے لوگوں کو خبر دی تو لوگوں نے اب کیا کیا، وہ جنہوں نے روٹی نہیں دی تھی وہ چندہ اکٹھا کرنے لگ گئے اس کے کفن دفن کے لیے۔ کیسا عجیب ماحول اور کیسی عجیب کیفیت ہے۔ وہ دانا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے فیس بک پہ بھی لکھا تھا، وہ اس کو لوگ کہیں سمجھ نہیں سکے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ میں کسی خاص بندے کی فوتگی پر میں نے کوئی الفاظ لکھے۔ میں نے جنرلی طور پہ لکھے تھے کہ یہ الفاظ بڑا ہی نیک تھا جی، بڑا ہی اچھا تھا جی، بڑا ہی خوش اخلاق تھا، جدو گئے ہیں جناب انہیں بڑی عزت کی تھی ہے، کھانے کا وقت تھا تو کھانا کھلایا، چائے کا وقت تھا چائے پلائی، کبھی ضرورت سے گئے ہیں تو کبھی خالی نہیں لٹایا، وہ تو جناب بڑا ہی غریب پرور تھا، بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، اونج داؤن کتنے ہونا ہے، اب خلا پر نہیں ہو سکتا، بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ یہ ساری چیزیں سننے کے لیے مرنے کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ الفاظ، یہ تحسین، یہ داد آج کل مرنے کے بعد ہی، اور وہ بھی بس ایک دو دن گزارا چل جاتا ہے فیس بک پر۔ تو جیتے جی قدر کرنا سیکھیے، مرنے کے بعد تو دشمن بھی تعریفیں کر دیا کرتے ہیں، جیتے جی اگر کوئی واقعی لائق تعریف ہے اور اس کے اندر کوئی واقعی کوئی خیر کا پہلو ہے تو جیتے جی قدر کی جائے۔ وگرنہ بڑے بڑے چراغ تھے کہ جب جل رہے تھے، روشن تھے تو کوئی قریب نہ آیا، اور جب وہ پھر قبر میں چلے گئے تو اس کے بعد یہ ہے جی کہ وہ تو بڑے اللہ والے تھے، اور اب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ مزار بنا دو، ایسا کر دو، جن زندگی میں قریب نہ آئے اور لاکھوں لاکھ روپیہ مزار بنانے پہ خرچ کر دیا جائے۔ تو ان سارے کاموں کے لیے مرنے ہی کا انتظار نہ کیا جائے۔ خیر یہاں بھی یہی ہوا، پہلے وہ کھانا مانگ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کسی نے نہ دیا، اور اب یہ معاملہ ہوا جناب کہ وہ فوت ہو گیا، تو اب انہوں نے کہا جی اس کے کفن شفن کے لیے کچھ چندہ کرو۔ چندہ کیا اور اس کے جنازہ اور کفن دفن کا انتظام ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ جب مؤذن پھر مسجد کے اندر اذان کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ جو کفن چندہ کر کے اس فقیر کو پہنایا گیا تھا وہ کفن مسجد کے محراب میں پڑا ہوا ہے، اور اس کفن پر لکھا ہوا ہے یہ کفن تم لوگوں کو واپس کیا جاتا ہے، تم لوگ بہت بری قوم ہو، ایک فقیر نے تم سے کھانا مانگا تو تم لوگوں نے کھانا نہ کھلایا، یہاں تک کہ وہ بھوکا مر گیا۔ اور اگلے جملے کمال کے ہیں، جو شخص ہمارے احباب میں شامل ہو ہم اسے غیروں کے حوالے نہیں کیا کرتے۔ جو شخص ہمارے احباب میں شامل ہو ہم اسے غیروں کے حوالے نہیں کیا کرتے۔ تو اس لیے ان امور پر جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے۔ حاجت مند طبقہ جو ہے، ضرورت مند جو طبقہ ہے، صحیح بات پوچھیے تو سخاوت یہی ہے کہ سوال کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر آ جائے تو اب نفس عزت کا خیال جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیجئے جناب، اب وہ جو میں نے کہا تھا آپ کو ایک حکایت سنانی ہے بڑی کمال والی، وہ آ گئی سامنے، اب اس کو بڑے غور کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت سے یہ بات منقول ہے کہ ایک عورت زیتون کا تیل لے کر ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس تیل کو مسجد کی روشنی کے لیے استعمال فرما لیں۔ یاد رہے کہ اس دور میں بجلی بلب تو نہیں ہوتے تھے، چراغ اور قندیلیں ہوا کرتی تھیں اور وہ تیل سے جلا کرتے تھے، تو مقصود یہی تھا کہ یہ تیل جو ہے وہ ڈال لیا جائے۔
اور مسجدوں کی صورتحال ایسی بھی ہوتی تھی، تھوڑا ماضی میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو آج سے کم و بیش کو 25 سال پہلے جس مسجد کے حجرے میں اذان دی جاتی تھی تو وہاں اس قسم کے برتن گیلن وغیرہ ہوتے تھے کہ لوگ مسجدوں میں تیل بھیجا کرتے تھے اور منتیں بھی مانگا کرتے تھے کہ یہ کام ہو جائے تو مسجد میں تیل بھیجیں گے۔ وہ چراغوں کا دور ختم ہو گیا اور بجلی آ گئی تو پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو تیل تھا وہ اس کو فروخت کر کے مسجد کے امور پہ خرچ کر دیے جاتے تھے۔ تو وہ بی بی جو ہے کہ صوفی بزرگ کے پاس آئیں کہ یہ جناب زیتون کا تیل ہے تو اس کو مسجد کی روشنی کے لیے استعمال فرما لیں، چراغ وغیرہ میں ڈال لیں۔ بابا جی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، میں 2 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ 2 باتوں میں سے تمہیں کون سی زیادہ پسند ہے؟ نمبر 1، اس تیل سے حاصل ہونے والی روشنی مسجد کی چھت تک پہنچے۔ نمبر 2، کہ اس کی روشنی عرش تک جائے۔ ظاہری بات ہے ایک روشنی چھت تک جائے اور دوسری روشنی جو عرش تک جائے، تو کون ہے جو اپنے دیے ہوئے تیل سے چھت تک ہی محدود رہنے کو پسند کرے؟ بات تو پھر عرش تک والی زیادہ من کو باتی ہے۔ تو اس نے جواب دیا جی کہ مجھے تو یہی زیادہ پسند ہے کہ روشنی عرش تک جائے۔ آپ نے فرمایا اگر اس تیل کو قندیل میں ڈالا جائے، قندیل میں یا چراغ میں، تو اس کی روشنی چھت تک جائے گی، اور اگر کسی بھوکے فقیر کے کھانے میں ڈالا جائے، یعنی سالن میں ڈال کے اس کو کھلا دیا جائے، تو پھر اس کی روشنی عرش تک پہنچے گی۔ تو پھر اس صوفی بزرگ نے وہ تیل کھانے میں ڈال کر فقراء کو کھلا دیا۔ آپ غور کیجئے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ صدقے کے اندر بھی یہی ہے۔ عموماً لوگ سوال پوچھتے ہیں کون سا صدقہ دینا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ افضل صدقہ جان کا صدقہ ہے۔ اچھا، پھر احادیث شریف کے اندر پانی کو افضل صدقہ قرار دیا گیا۔ جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے تو پرندوں کے لیے بھی جہاں دیکھتے ہیں کہ پرندے آتے ہیں، جیسے گھروں میں درخت ہوں یا اس قسم کا کوئی ماحول ہو، تو ان کے لیے برتن رکھ دیا کرے پانی ڈال کر، کہ ہر ذی روح کو کھلانے پلانے پہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جس چیز کی بندے کو ضرورت ہے وہ چیز اس کو دی جائے صدقے کے اندر، تاکہ اس کو اس کا فائدہ ہو، اس سے اس کی محتاجی دور ہو، یا اس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس کی پوری ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، آگے بڑھتے ہیں۔ امام طبرانی نے اس کو لکھا ہے اور امام ابو نعیم نے بھی اس کو حلیۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہے۔ حضرت سیدنا اشعث بن قیس اور سیدنا جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات عظیم و جلیل صحابی رسول، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت کا فرد قرار دیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات ان کی زیارت کے لیے نکلے، تو زیارت کو حاضر ہوئے تو وہ مدائن میں تھے۔ الحمدللہ ہم 2 بار مدائن میں حاضر ہوئے ہیں حضرت سرکار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر، اور انہی کے ساتھ عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار بھی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی معرفت سے نوازا ہوا تھا، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے منافقین کا علم دیا ہوا تھا کہ منافق حضرات کون ہیں۔ تو یہاں تک تذکروں میں ملتا ہے کہ کوئی جنازہ ہوتا تو سرکار عمر پاک فرمایا کرتے تھے حذیفہ بن یمان کو دیکھو کہ جنازے میں ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر دی ہوئی تھی کہ وہ منافقوں کے جنازے میں نہیں جایا کرتے تھے۔ تو ان کا مزار شریف بھی، بلکہ صحابہ کرام کی کرامات میں سے کرامت یہ ہے کہ پہلے ان کا مزار شریف بہت دور تھا، قریب ہی دریا بھی بہتا ہے، تو وہ ایک صاحب کے خواب میں آتے رہے کہ دریا کی نمی جو ہے وہ مجھے تکلیف دے رہی ہے تو میرے مزار شریف کو بدلا جائے۔ المختصر قاضی سے کہا گیا، اور یہ ایسا واقعہ جس کی تصاویر بنائی گئیں، وہاں وہ تصاویر بھی لگی ہوئی مزار شریف، اب تو سوشل میڈیا پہ بھی مل جاتی ہیں۔ تو پھر صدیوں بعد بالکل ماضی قریب میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار شریف ہے وہ تبدیل کر کے حضرت سلمان فارسی کے قریب ان کی تدفین ہوئی، تو بالکل قبر انور سے خوشبو کے ببوکے اٹھے،
جس میں انور صحیح سلامت تھا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدائن کے گورنر تھے۔ تو یہ دونوں حضرات ان کے پاس آئے، کہا ہم ان کو کہاں ملے، وہ کوئی گورنر ہاؤس نہیں تھا، کوئی بہت بڑا عالیشان محل نہیں تھا۔ تو یہ عمومی طور پر ہمارے ہاں ادباً لفظ بولے جاتے ہیں کہ فلاں شخص دربار فاروقی میں حاضر ہوئے، فلاں صاحب دربار صدیقی میں حاضر ہوئے۔ تو بعض لوگ شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح وہ کوئی مغلیہ خاندان کے اندر بڑے بڑے دربار اور محلات بنتے تھے تو ان حضرات کے دربار بھی وہی تھے۔ یاد رہے وہ دربار فاروقی کا لفظ بولا جائے یا دربار صدیقی کا یا دربار عثمان غنی کا یا دربار علوی کا، ان حضرات نے علیحدہ محلات کو تعمیر نہیں کیا کہ وہاں سونے چاندی کی کرسیاں ہوں، قالین بچھے ہوں، قندیلیں آویزاں ہوں اور بڑا سا تخت ہو اور پھر ایک تاج ہو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مزین ہو اور پھر وہ آ کے بیٹھتے ہوں۔ ان کا محل مسجد شریف ہی تھا، وہیں پر سب نے اپنے مسئلے لانے ہیں، وہیں آ کر زیارت کرنی ہے۔ اور ایک کمرہ حضرت صدیق پاک کے دور میں بیت المال کے لیے مختص کیا گیا تھا، پھر آگے اس کی توسیع ہوتی رہی ہے۔ تو حضرت اگر میں یہ کہوں کہ یہ دربار سلمان فارسی میں آئے تو آپ جانتے ہیں کہ دربار سلمان فارسی مدینہ پاک کے مدائن کے گورنر عظیم صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کا جو دربار تھا وہ کیا تھا۔ تو آپ سنیں ان دونوں حضرات کے، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں ایک جھونپڑی کے اندر ملے، حضرت سلمان فارسی مدائن کی ایک جھونپڑی کے اندر۔ ہم حاضر ہوئے، سلام کیا، کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ تو حضرت سلمان پاک نے فرمایا کہ کس کام سے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم ملک شام سے آپ کے بھائی کے پاس سے آئے۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے جس کو میرا بھائی کہتے ہو؟ عرض کی کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اچھا ابو درداء سے مل کر آئے ہو، تو ابو درداء نے جو میرے لیے تحفہ بھیجا ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے تو آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ تو آپ نے یعنی سرکار سلمان فارسی نے فرمایا اللہ سے ڈرو، امانت ادا کرو۔ جو شخص بھی ان کے پاس سے ہو کر میرے پاس آتا ہے، ان کو بتا کے آتا ہے کہ میں سلمان پاک سے ملنے جا رہا ہوں، تو وہ میرے لیے تحفہ ضرور ان کے پاس سے لے کر آتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم حضرت ابو درداء سے مل کر آئے ہو اور بتایا بھی ہے کہ مجھ سے ملنے جا رہے ہو اور انہوں نے تحفہ نہیں بھیجا؟ تو وہ کہنے لگے جی آپ ہم پہ تہمت نہ لگائیں، اگر آپ کو ویسے کوئی ضرورت ہے تو ہم اپنے ساڈے تے الزام نہ لاؤ کہ کوئی شے انہوں نے بھیجی ہے تو اسی جناب انہوں کتے حذف کر گئے ہیں، ساڈے تے الزام نہ لاؤ۔ کوئی ضرورت ہے، وہ جھونپڑی میں بیٹھے گورنر کو دیکھ رہے تھے نا، آپ کو ویسے کوئی ضرورت ہے تو بتا دیں، ہم آپ کو مال ادا کر دیتے ہیں، ہم پہ یہ تہمت نہ لگائیں۔ تو سرکار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو وہ تحفہ چاہیے جو ابو درداء نے تمہارے ہاتھ میرے لیے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے پھر کہا جی اللہ کی قسم ہے حضرت ابو درداء نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا، سوائے اس کے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں ایک شخص موجود ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتا تھا تو آپ کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، لہٰذا یعنی یہ اشارہ حضرت سلمان پاک کی طرف ہے، لہٰذا جب تم ان کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہنا۔ اینی گل ہوئی، یہ تحفہ تو انہوں نے کوئی نہیں دیتا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تو وہ تحفہ ہے جس کا میں تم سے مطالبہ کر رہا تھا، اور ایک مسلمان کے لیے سلام سے افضل کون سا تحفہ ہو سکتا ہے جو اچھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والی اور پاکیزہ ہے۔ تو حدیث کے اندر کتنی چیزیں تھیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو بیان کیا کہ کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اور پچھلی حدیث میں تھا جو کھانا کھلائے بہتر اور جو سلام کا جواب دے۔ تو اس تناظر کے اندر یہ جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اچھا جی، یہ ہم پہلے ایک سلسلے میں گزارش کر چکے ہیں کہ سلام کرنے والے کو 90 رحمتیں اور سلام کا جواب دینے والے کو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ تو السلام علیکم کسی نے کہا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا جائے، اور اگر اس نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو اتنا ہی جواب وبرکاتہ تک ہی رکھیے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ تو یہ گرامی قدر حضرات دو چیزیں
آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں وہ اعمال کہ جس کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں بہتر کون ہے۔ آئیے اب حضور امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زبان پاک سے سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خیرکم من لم یترک آخرتہ لدنیاہ ولا دنیاہ لآخرتہ ولم یکن کلن علی الناس، یعنی تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو دنیا کو آخرت اور آخرت کو دنیا کے لیے نہ چھوڑے اور لوگوں پر بوجھ نہ بنے۔ بڑی کمال کی بات ہے، مولا علی فرماتے ہیں دنیا کو آخرت اور آخرت کو دنیا کے لیے نہ چھوڑے اور لوگوں پر بوجھ نہ بنے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ دنیا آخرت کی گزرگاہ اور آخرت تک پہنچنے کا آسان ذریعہ ہے، اسی لیے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ دنیا سے کفایت کے مطابق لو، زائد مال کو آخرت کے لیے محفوظ کرو اور دنیا کو بالکل ہی نہ ٹھکراؤ کہ محتاج ہو کر لوگوں پر بوجھ بن جاؤ گے۔ یہ جو مولا علی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ کلن علی الناس، کہ لوگوں پر بوجھ نہ بنے، تو حضرت لقمان کے ارشاد میں یہ چیز بنتی ہے کہ بالکل ایک بندہ کہتا ہے مجھے آخرت چاہیے، میں آپ کا پورا فرمان پڑھ دوں پھر اس پہ گزارش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ زائد مال کو آخرت کے لیے محفوظ کرو اور دنیا کو بالکل ہی نہ ٹھکراؤ کہ محتاج ہو کر لوگوں پر بوجھ بن جاؤ۔ حضرت مناوی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق دنیا جمع کرنا توکل کے خلاف نہیں، کیونکہ توکل اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے کا نام ہے، یعنی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو لیکن اسباب کو ترک نہ کرے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احادیث فتاوی شی میں نقل کی ہیں، ان میں سے ایک کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مفہوم کہ جہاں سے تمہیں رزق ملتا ہے اس جگہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پکڑے رکھو۔ پرانے لوگ کھیتی باڑی والی جو زمین ہوتی تھی اس کو فروخت نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ جس بندے کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہو، جائز حلال کام کر رہا ہے، کسی بھی شعبے کے اندر کام اس کا ٹھیک چل رہا ہو، بلا وجہ کام کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے کہ اس بہتر ہے کہ مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے، گزران ٹھیک ہو رہی ہے تو بلا وجہ اس کو، یعنی کبھی کبھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بہتے دے چکر جو بندہ تھوڑے تو بھی جاندہ ہے، تو لہٰذا کام کسی کا ٹھیک چل رہا ہو، کھیتی باڑی والا، باغ والا آمدن ٹھیک ہو رہی ہے تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ کہیں جاب کر رہا ہے، جاب کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو اس سے اس کو ٹھیک مل رہا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اچھی بھلی اپنے دیش کے اندر جاب ہے، ٹھیک ٹھاک تنخواہ مل رہی ہے کہ جس سے پورا گھر کا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، لیکن وہ پھر کوئی سہانے خواب دکھا دیتے ہیں، پائی یہ کہ تو باہر جاویں نہ تو انج ہو جانا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے خود کئی ممالک کے اندر، عرب کنٹری کے اندر دیکھا ہے کہ اچھے بھلے گھروں کے لوگ اچھے بھلے کام کو سارا بیچ باچ کے ویزا کے چکر میں گئے اور بیچارے وہاں پہ مزدوریاں کرتے اور دھکے کھاتے، لوگوں کے تان سہتے ہوئے، بڑے بڑے میں نے دل خراش واقعات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ اور میں نے وہاں محنت مزدوری کرنے والے جو یہاں تو بڑی اولاد چسکا لے کے کہہ دیتی ہے نا جی کہ ابا جی مجھے سعودی عرب سے نیا موبائل بھیجیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بیچارہ 2 ٹائم روٹی کھاندا ہے تو منڈا یہ کہہ رہے ہیں ہوں 1 ٹائم کر دیو، کیونکہ اس کی مزدوری کی اجرت تو اتنی رہے گی، مزدوری تو اتنی رہے گی۔ اب یہ جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں یہ یہاں ہوا میں اڑا رہا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ وہاں پر خون پسینہ ایک کر رہا ہوتا ہے۔ تو امام مناوی فرماتے ہیں کہ اتنا چاہیے، اسباب پر جو اسباب کو سے ملحق رہنا یہ توکل کے خلاف نہیں، البتہ توکل یہ ہے
کہ اعتماد مسبب الاسباب کی ذات پر ہو، وہ اللہ کریم کی ذات پاک ہے۔ ہاں جو ذریعہ ہے، اور یہی سنت جاریہ ہے کہ وہ ذرائع کے ساتھ، یہ جو ہم وسیلے کی بات کیا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اولیاء کا وسیلہ ہم اختیار کرتے ہیں تو معاذ اللہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو جو ہے وہ مانگیں گے تو وہ نہیں دے گا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں وہ ہر چیز دے رہا ہے تو اس کے دربار کا طریقہ یہی ہے کہ وسیلے کے ساتھ دے رہا ہے، حالانکہ وہ مالک اور قادر ہے۔ ہمیں دین اسلام ملا حضور کے وسیلے سے ملا ہے، تو اب حضور علیہ السلام کی ذات کو ترک کر کے کیسے اللہ کی ذات پاک کا قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اسباب کو بھی تھامے رکھے، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے، ذات بے نیاز ہے، اس پر رکھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ آنے والی تکلیف کو ختم کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ ضروری ہے، جیسے گرتی دیوار کے نیچے سے بھاگنا اور لقمہ اگر حلق میں پھنس گیا ہو تو اس کے لیے پانی پینا جس طرح ضروری ہے، تو اس لیے یہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ احادیث کے اندر یہ مضمون موجود ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سید المتوکلین ہیں، امام المتوکلین ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سال بھر کا اناج جو تھا وہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اہل بیت اعظام علیہ مردوان، سال بھر کا اناج ان کے لیے، سال بھر کا اناج ان کو فراہم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ عمل توکل کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جو آج کچھ نہیں بچا کے رکھتے تھے وہ ان پر قائم تھے، ایسے بہتر درجے پر قائم تھے کہ پھر ان کو بھوک تکلیف بھی نہیں دیتی تھی، پیاس ان کو اذیت بھی نہیں دیتی تھی۔ تو جے جناب 2 گھنٹے روٹی لیٹ ہو جائے تو حال پانی اوکھی ہے، پھر اس پاسے بندہ ٹرے کہ اسباب پر بندہ جو ہے اسباب کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تو یعنی پھر وہ دہرانا چاہتا ہوں جو روایت میں فرمایا گیا، اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل کیا ہے کہ جہاں سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس جگہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے چلائے رکھیں، زمین سے اناج ٹھیک آ رہا ہے اس سے حاصل کرتے رہیں۔ بہت ہے کہ رولے کے بلا وجہ، اور جو کو بیرون ملک حالات ہیں وہ کس سے ڈھکے چھپے ہیں۔ بعض لوگ بیچارے یہ ویزوں کے اصول کے اندر سمندروں سے لاشیں ملتی ہیں، بارڈر کو غیر قانونی کراس کرنا چاہتے ہیں تو وہ فورسز ان کو گولیاں مار کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ بیابانوں میں لاشیں، یہاں ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں، خوشی خوشی بھیجا ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ کو سیدھی بات نہیں بتائی ہوتی، بس جانا ہے جناب، بس تسی تیاری کر لو، وڈی گڈی تانوں بڑی کوٹھی ہے نا تانوں لے دینی ہے۔ وہ بیچارے اسی چاہ میں ہوتے ہیں، گہنے بیچے ہوتے ہیں، بھینس بیچ دی، پلاٹ بیچ دیا، لیکن ان کو کیا خبر ہے کہ ان کے بچے کی لاش بیابانوں میں پڑی ہوئی ہے یا سمندر کے پانیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو جہاں سے بہتر مل رہا ہے اس کو قائم رکھا جائے، اس کو ترک نہ کیا جائے۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ تو پھر سن لیجئے مولا علی کا فرمان، اور ہم پھر آگے بڑھتے ہیں کہ سرکار حیدر کرار نے فرمایا کہ خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دنیا کو آخرت اور آخرت کو دنیا کے لیے نہ چھوڑے اور لوگوں پر بوجھ نہ بنے۔ یمن کے جو حاجی ہوتے تھے وہ یمن سے چلتے تھے حج کرنے کے لیے، ساروں کی بات نہیں ہو رہی، کچھ مخصوص طبقے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ آ جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے اسباب نہیں لے کر آتے تھے، کھانا دانا اپنے ہمراہ نہیں لاتے تھے، وہ پھر یہاں آگے لوگوں سے کہتے تھے بھائی اسی حج کرنا ہے، سن روٹی دیو پانی دیو۔ تو اس بات کی ہماری شریعت مطہرہ نے حوصلہ شکنی کی ہے کہ تم حج کرنے آئے ہو، کسی پر احسان کرنے نہیں آئے، اور جب اسباب پورے نہیں تھے تو تم پہ حج فرض بھی نہیں تھا۔ اپنے اسباب، یہ کون سا کام ہوا ہے جی میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو اگلے نے ان جین نہیں دینا۔ اچھا یہ ہمارے دور کے اندر بھی یہ بات ختم نہیں ہوتی، اب ہمارے ہاں کیا جی پوری کاپی بنا کے لے جاتے ہیں، اور میری ماسی دا منڈا وہ پتہ کرو ماسی کہڑے شہر چ رہندا، بیچاری ہن کی کرے، نہ وہ نمبر نہ دے تو کی کرے، خاندان چ ٹنڈورا پٹ دیں گے۔ دوست کا دوست جی سعودی عرب میں ہے، فلانے کا فلانا کہاں جی مکے میں ہے، کہاں جی وہ تبوک میں ہے، دیو جی نمبر، دیو جی نمبر، دیو جی نمبر۔ بس پھر جناب ان پہ حملہ آور ہو جاتے، السلام علیکم جی، ہاں جی فلانا، ہاں جی فلانا، جی جناب، انہوں نے کہا جی فلانا میرا دوستوں نے نمبر دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرے، یہ بھی نہیں دیکھتے۔ مثلا ہم فیصل آباد کی تحصیل میں رہتے ہیں تو ہمیں فیصل آباد قریب پڑ رہا ہے کہ زیادہ دور نہیں، پھر بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے آج کل۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے جانے کے لیے سفری اخراجات بھی چاہیے. پھر وہ آئے گا آپ کے لیے پوری دیہڑی کے لیے تو ایک چھٹی کرے گا, اس کی وہ کیا کہہ رہے چھٹی کرے گا تو اس کو تنخواہ ملے گی, کہاں ملے گی, نہیں ملے گی. پھر وہ آئے اور جناب حاجی صاحب کو روٹی بھی نہ کھلائے تو حاجی صاحب تو ڈنڈورا پیٹ دیں گے پیچھے. اور روٹی سے آگے پھر اس کو تحفہ وغیرہ نہ دے, کو 2-4 جائے نماز دے, کو تسبیح درجن تسبیحوں کی دے, بلکہ صحیح کام تو یہ آئے گا کہ کلو اجوا کھجوراں لے کے دے تاکہ پتہ چلے کہ فلانے دے سجن نال ملاقات ہوئی. وہ بھائی آپ عمرہ کرنے گئے ہیں, کسی پر احسان تھوڑی کرنے گئے ہیں. اپنا انتظام بندہ خود کر کے جائے. اگلے بیچاروں کا جو جینا ہے وہ دوبر کیوں کیا جاتا ہے, اس کو مشکل میں مشقت کے اندر کیوں ڈالا جاتا ہے. تو یہ صورتیں بھی ہیں دوسروں پر بوجھ بننے کی, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے گھر سے ایکسٹرا چیزیں لے کر جائیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بار شریعت میں لکھا, اس دور میں شپوں پہ سفر ہوتا تھا, بحری جہازوں پر. تو وہ فرماتے ہیں کہ اناج غلہ زیادہ لے کر جائے اور وہاں پر مکہ شریف مدینہ شریف میں جو حاجت مند ہیں ان میں تقسیم کرے. یعنی بزرگوں کی تعلیم یہ تھی. پھر اس دور کے اندر تو ایسا نہیں تھا کہ بہت زیادہ دور دراز سے لوگ آ کر اپنا کوئی 7 سمندر پار سے آ کر سامان بیچتے ہوں. مطلب مکہ شریف ہے تو اہل مکہ نے مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں, مدینہ شریف والے ہیں تو اہل مدینہ پاک نے وہاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہاں تک ہمارے اکابرین نے لکھا کہ ان سے کوئی چیز خریدو تو وہ جو ریٹ بتا دیں اس سے کم نہ کرواؤ, بلکہ اسی ریٹ میں اس سے. یہ پرانے وقتوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو اس سے ان کا کیا مقصود تھا کہ وہ مکہ شریف کے رہائشی ہیں, مدینہ پاک کے رہائشی ہیں, تو چلو ان کے کھاتے کے اندر بھی کچھ 4 پیسے چلے جانے چاہیے. تم حج پر گئے ہو تو اپنی طرف سے اناج لے جاؤ, کو بوری شوری کسی کو دانوں کی, کوئی چاول کی, کوئی دالوں کی, ان میں تقسیم کر کے آؤ. یہ سوچ ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے. تو اب تو یہیں سے جب نیت یہ ہو جاتی ہے انہوں نے کہا فلانی شاہ رکھنے کا کہڑی لوڑ ہے, فلانا اتنے ہے گا, انہوں نے آکھا کہ سانو اینی شاہ بھی نہیں دے گا, چپلاں بھی نہیں 2 لے کے دے گا, لے صابن دیا گاچیاں بھی نہیں لے کے دے گا. بڑی گل ہے جناب. تو اب صرف اس کو اتنی کنسیشن ہماری طرف سے ملتی ہے کہ وہ ہمارے عمرے کا ٹکٹ نہ بھرے اور جو ہوٹل کا جو پیکج ہے بس وہ نہ کرے, باقی تو جناب اس کی جرت کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ تعلق والا ہے, جاننے والا ہے. تو یہ دوسرے کے حالات کو سمجھنا چاہیے کہ اس بیچارے کے اپنے ذاتی حالات کیا ہیں. تو اگر وہ حالات کمزوری کی طرف ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں جائیں ان کا یار 200 ریال ساڑھی طرف تحفہ لے لا, یہ تو سوچ ہی نہیں. سوچ ہی یہ بن رہی ہے کہ بس بوجھا پڑنا ہے, شے لینی ہے, فلانی شے لینی, فلانی شے لینی. تو خود ہی اس کو بندہ تول کے فیصلہ کر سکتا ہے اور آئینے میں دیکھ کر اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ عمل بھی کو کتنا بڑا مقبول عمل ہے یا کتنا بڑا یہ بہت زیادہ بہتر طریقہ کار ہے. رعایت کیجیے. اچھا میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ اس بات کا کوئی کسی کو غلط بات پہ حمل کر لیا جائے, معمول کر لیا جائے. میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ روا رکھی جائے. اختتام کی طرف بڑھتے ہیں جی. ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر حدیث شریف ہے, بڑی کمال کی حدیث ہے. حضور کا ہر فرمان ہی کمال ہے. رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل بنی آدم خطاء, سارے انسان خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون, اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. حضرت حکیم الامت مفتی عامی ارخا نعیمی علیہ رحمت اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں تمام انسان گناہ گار ہیں, نہ کہ ہر انسان, کیونکہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں کہ گناہ کر سکتے ہی نہیں, اور بعض اولیاء رحمہم اللہ محفوظ کہ گناہ کرتے نہیں, وہ اللہ رب العزت کی حفاظت پہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ خیر الخطائین فرمایا ہے. تو یعنی خطا کاروں میں بہترین خطا کار کون ہوا کہ جو اپنی خطا پہ توبہ کر لے. تو کیا توبہ مقبول ہوگی اس کی کہ نہیں ہوگی؟ جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اس حدیث شریف کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ایک لفظ ہمارے یہاں بولتے بتقاضائے بشریت, بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو گیا.
لیکن اب اس پہ ڈٹا نہ رہے، اللہ کے حضور سب مسجود ہو کر اس کی معافی مانگ لے۔ اب یہ خطا کار بہترین ہو گیا۔ اچھا، بہترین خطا میں نہیں ہوا بلکہ اس عمل میں بہترین ہوا ہے کہ خطا ہوئی تو ابلیس کی طرح اکڑا نہیں رہا، بلکہ اللہ رب العزت کے حضور سر جھکا دیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے ان کو شیطان نے بلا دیا، مشیت خداوندی تھی کہ انہوں نے شجر ممنوعہ سے کھا لیا اور وہ جنت سے زمین پہ تشریف لے آئے، اور ادھر انہی کے لیے حکم تھا کہ ان کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ دونوں سے پوچھا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے اس وقت پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں کھایا، اور ابلیس سے اس وقت پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ دونوں کے جواب میں کیا فرق ہے؟ ابلیس نے کہا انا خیر من۔ صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے انا، میں کا لفظ جو ہے متکبر ہو کے سر کو اکڑا کے اللہ کے حکم کا جو معاملہ ہے اس پہ اکڑ کر ابلیس نے کہا۔ اسی لیے بہت سارے ہمارے بزرگ، میں نے اپنے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، یہ بزرگ لفظ میں استعمال نہیں کرتے تھے، فقیر اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت اپنے لیے فقیر لفظ لکھتے ہیں، اور یہ اس معنی میں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ یہاں پر دعویٰ درجہ فقر کا نہیں، یہاں بھی ان کی عاجزی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ درجہ فقر کا دعویٰ، اگرچہ وہ درجہ فقر پہ قائم تھے تو یہ عاجزی نصیب ہوئی۔ تو اب دیکھیں کہ وہ اس نے نہ صرف یہ کہا کہ میں بہتر ہوں، بلکہ اس نے جو نظریہ بیان کیا وہ نظریہ اپنے اس عمل پہ توحید کا بیان کیا کہ تیری ذات کو چھوڑ کے میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا الکریم علیہ السلام سے پوچھا ہے پیارے آدم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے منع نہیں کیا تھا؟ عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ دعا کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، الہی آپ اپنی جانوں پہ ظلم ہو گیا، اگر تم نے معاف نہ فرمایا تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ علماء نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہ اللہ سے کلام کرنے جاتے تھے تو ابلیس نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ اللہ سے پوچھ لیں کہ کوئی میری معافی کی صورت ہو سکتی۔ المختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ وہ پہلے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، اب کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر دیں، ہم معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش تھے کہ وہ شرمندہ ہے، نادم ہے، اور توبہ کے لیے کوئی بہت بڑی بات بھی مقرر نہیں ہوئی، صرف سجدہ ریزی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار کو۔ تو جب آپ نے اس کو یہ بتایا کہ بھئی تیری معافی تو بڑے آسان طریقے سے ہو رہی ہے، تو اس نے قہقہہ مارا، اور قہقہہ مار کے اس نے کہا کہ زندہ کو تو میں نے سجدہ کیا نہیں، معاذ اللہ میں مردے کو سجدہ کروں گا۔ اور یہ بھی روایتوں میں درج ہے کہ قیامت والے دن بھی اس کو آگ سے نکال کر، یا قیامت والے دن اس کو آدم علیہ السلام کے سامنے کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب بھی سجدہ کر لے تو وہ اکڑ جائے گا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو خطا انسان سے ہوتی ہے، تو فرمایا بہترین وہ ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کر لیں، اور جب توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ کل بھی ہم اسی عنوان کا دوسرا حصہ ذکر کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ بہتر کون ہے، تو کل بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر بات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ مہران صاحب ہیں جناب، خوش آمدید آپ کو۔ ملک ذیشان صاحب ہیں جناب، نور آصف صاحب ہیں، رانا نبیل سخی صاحب ہیں، کئی دنوں کے بعد آج نظر آئے ہیں آپ، اور حاجی عرفان اتاری صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید جی۔ مولانا قاری مبشر نذیر صدیقی صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ قاری محمد اسماعیل سیالوی صاحب دارالسلام ٹوبہ ٹیکسنگ سے، جناب کو خوش آمدید۔ محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ عمر فاروق یاسین صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ وقار علی جٹ صاحب ہیں، خوش آمدید۔ سلمان سلیمان موویس، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب قبلہ سید ابرار حسین شاہ صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ قاری عثمان اتاری صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ جناب گرامی قدر مولانا
محمد شعیب قادری جناب کو بھی ویلکم. جناب محبوب مغل صاحب ہیں جی ڈچکوٹ سے، خوش آمدید. محمد فاروق خان صاحب پشاور سے، اہلا وسہلا. فاروق خان صاحب نے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ رسول کا کرم ہے، مالک کریم آپ کو بھی خوش رکھے، ہمارے حالوں پہ بھی کرم فرمائے. جناب مولانا محمد شہباز گل قادری رضوی صاحب ہیں جی، اہلا وسہلا. حافظ زین رضا صاحب ہیں، خوش آمدید. اسرار جویہ صاحب لکھا ہے کہ توبہ کا طریقہ یا توبہ کروا دیں. دیکھیں حدیث شریف سرکار علیہ السلام کا کلام بڑا وسیع ہے، مختصر کلمات کے اندر ایک جہان بیان ہو جاتا ہے. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا ندامت کا نام توبہ ہے. جب تک گناہوں پر بندے کو شرمندگی اور ندامت نہیں ہوتی تب تک وہ توبہ کی نیت سے سجدے میں نہیں پڑتا. تو کیے پر ندامت ہو، جیسے ہی ندامت ہو گئی تو ندامت ہی پھر اس کی رہنمائی کرتی ہے، ندامت ہی پھر اس کو بازو سے پکڑ کے کہتی چل مولا کے در پہ، اسی کا کھا کے، اسی کا پی کے، اسی کی زمین پہ رہ کے، اسی کی چھت کے نیچے بس کے، اسی کی نعمتوں سے لذتیں پا کے اسی کی مخالفت کرتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے. تو ندامت بندے کو پھر وہ سجدہ ریزی کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی توبہ نصیب فرمائے. جناب مولانا قاری محمد افضل گولڑوی صاحب دارالسلام ٹوبہ سے، خوش آمدید جناب کو. حاجی وقاص ڈوگر صاحب ہیں جی، خوش آمدید. محمد شعبان قادری صاحب ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں آپ نے اسرار جویہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ حقوق العباد تلف کیے ہوں تو کیسے توبہ کرے جب کہ معافی مانگ نہ سکے. دیکھیں اگر تو واقعی بندہ سنجیدہ ہو گیا کہ حقوق العباد کے معاملے میں اسے معافی چاہیے تو اب مانگے کیوں نہ. ایک طرف یہاں دنیا کا ٹور ٹپا اور انا ہے، اور ایک طرف کیا آگے کا مرحلہ ہے، قبر میں تنہائی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے باقی یہ ہے کہ یہ آپ سوال کی صورت میں تفصیلاً بھی بھیج سکتے ہیں ان باکس کے اندر، کہ کوئی خاص جس طرح کا معاملہ ہو وہ لکھ کے بھیج دیں تو پھر اس کے مطابق انشاءاللہ جواب پیش کر دیا جائے گا. جی مرزا شہباز صاحب ہیں، صحافی ہیں جی ڈچکوٹ کے، دعا دے رہے ہیں جی، جزاک اللہ خیر و آمین. ذیشان ملک صاحب نے لکھا ہے کہ جی وہ چھوٹے برخوردار ہیں محمد عبداللہ، وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں جی، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بچے کو جو نام عبداللہ ہے اس کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ کی بندگی میں رکھے، اللہ اس کو اپنی بندگی میں رکھے، عبادت کی توفیق رہے. جناب مولانا قاری مبشر قادری اتاری صاحب جناب دعا سے نواز رہے ہیں جی، بڑی محبت آپ کی جی، مالک کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. انشاءاللہ تعالی جی کل بہتر کون، اسی سلسلے کا دوسرا حصہ، اس پر آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. جو نام رہ جاتے ہیں، مولانا نور کھچی صاحب نظر آ رہے ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید. تو یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ اوپر پھر چلے جاتے ہیں تو بہت سارے نام رہ جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں بعد میں دیکھتا ضرور ہوں. آپ سب حضرات کی محبتوں کا بڑا شکریہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. زاہد جاوید صاحب ہیں جناب، آپ کو ویلکم ہے جی، خوش آمدید ہے جناب. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. الہی ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت سے بچا، کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچا.
جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، مالک ہے ہمارا، کرم کر، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کے گھر بار کی خیر فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ محمد ندیم قادری صاحب ہیں جی دبئی سے، آپ کو بھی خوش آمدید جی، اور ان سے معذرت علی حسن امینی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ لیاقت علی صاحب ہیں جناب، ہاں ماشاءاللہ جی۔ انصر قادری صاحب میرپور سے جناب، بڑی محبت آپ کی جی، اللہ سب کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیر۔